بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جناب علی 1998 میں، نہیں آپ بالکل صحیح کہا ہے، قریب یہ 27 سال کے بعد یہ ٹائم آیا ہے کہ سیٹن جو ہے وہ ایریز میں انٹر ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے سیٹن جو ہے نا وہ تقریباً آپ سمجھ لیجیے کہ اتنا ہی ٹائم لیتا ہے، 23-24 سال پورے ذائچے میں گھومنے کا ٹائم جو ہے نا وہ لیتا ہے 12 گھروں۔ یہ سلو موونگ پلانٹ ہے، ٹھیک ہے، کارما کا پلانٹ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، پلس صبر ضبط اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ یہ دھیرے دھیرے آپ کو لے کے چلتا ہے اور آپ کی جو ہے نا قوت برداشت اس کو ایٹ ٹائمز چیلنج بھی کرتا ہے۔ اچھا، یہ 24 مئی کو انٹر ہوگا ایریز میں اور یہ ریٹروگریڈ ہوگا 12 جولائی 2025 کو پائسز میں۔ ٹھیک ہے، یہ 2-3 مہینے 4 مہینے پائسز میں بھی رہے گا، اس کے بعد یہ پھر آ جائے گا ایریز میں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیٹرن کا امپیکٹ جو ہے وہ ایریز کے اوپر کیا آئے گا۔ ایریز پہلا برج ہے، ٹھیک ہے۔ ایریز لوگ جو ہیں وہ ایریز لوگ جنہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں بہت ساری چیزوں میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، سیٹرن اب جب ایریز میں انٹر ہوگا تو ایسے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ری انوینٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنی کمیوں، کوتاہیوں، زیادتیوں کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنائیں گے، میل یا فیمیل، ٹھیک ہے، کہ جیسا وہ اچھے معنوں میں بننا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹائم ان کے لیے اس طرح کا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پرانی چیزیں جو ہیں آپ ایریز والے ذہن میں رکھیں گے، بزنس والے لوگ بھی، جاب سے ریلیٹڈ لوگ بھی، نارمل مطلب جس واک آف لائف سے تعلق ہے ایریز والوں کا، جی، تو وہ لوگ اپنے آپ کے اوپر دوبارہ کام کر کے ایک پازیٹیو سائڈ کے اوپر جاتے ہوئے وہ نظر آئیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز کی تھی سال کے شروع میں، جی، ایریز کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ اپنے سوشل سرکلز کو، اپنے کاموں کو بہتر بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ وہ ٹائم ہے جس وقت سیٹن جو ہے ایریز میں انٹر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، یہ اب اپنے آپ کو آپ سمجھ لیں، اپنے شیڈیولز جو ہیں یا اسکیجولز جو ہیں ان کو ری رائٹ کریں گے، دوبارہ سے لکھیں گے اور پازیٹیو طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک پازیٹیو انرجی جو ہے ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، خاص طور پہ وہ ایریز جو نیگیٹو سائڈ پہ چلتے رہیں۔ جی، دوسرا برج آتا ہے جی برج سرطان، کینسر جو ہے۔ ٹھیک ہے، کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا کہ ایک بڑا زبردست ٹائم ہے ان کے کریئر کو بنانے کے لیے، انشاءاللہ۔ اور یہ لوگ جو ہیں اس ٹائم میں جب یہ ٹرانزٹ ہوگا تو یہ لیڈرشپ رولز جو ہیں یہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، چاہے یہ سرکاری ملازمین ہیں، چاہے پرائیویٹ ملازمین ہیں، یا یہ لوگ اگر اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں تو لیڈنگ پوزیشن بزنس کے اندر بھی ایک اچھی پوزیشن جو ہے ٹھیک ہے، اپنے کام میں تو آئے گی، اور ویسے بھی کمپیٹیٹرز کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں نا، کمپیئر کریں گے تو کینسیرین جو بزنس کر رہے ہیں وہ ایک بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں آئیں گے، جس کی وجہ سے اللہ کے حکم سے ان کے مالی معاملات، ان کا نام، فیم جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے، ہم کہہ لیں بزنس کی بھی بات کر رہے ہیں اور ویسے بھی لیڈرشپ رول میں جب آئیں گے تو پھر پبلک کی نظر میں تو آئیں گے، بالکل ایسی، اور ان کی شہرت جو ہے وہ پازیٹیو طریقے سے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جو کینسیرینز ہیں نا، جی، جنہوں نے بہت جد و جہد کی اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے، اپنی منزل مقصود تک جانے کے لیے، یہ وقت جو ہے ان کا جو صبر ہے، جو انہوں نے کیا، ضبط کیا، جو محنت کی، بزنس کے حوالے سے کہہ لیں، جاب کے حوالے سے کہہ لیں، سفر کے حوالے سے کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں تعلیم کے حوالے سے، جی، یہ وقت جو ہے اس کی انشاءاللہ فلفلمنٹ کا وقت ہے۔ انشاءاللہ، اور ان کا جو ہے ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اچھا، پھر تیسرا برج جو آتا ہے وہ آتا ہے برج اسد، اچھا، لیو جس کو ہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ان کی جو گروتھ تھی نا، اگر تھوڑی سی رکی ہوئی تھی
تو یہ ٹائم جو ہے ان کی گروتھ کو بزنس کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، یا جس فیلڈ میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے ان کے جو ہے نا ایک تو دیکھیں مشتری کا امپیکٹ بھی لیں گے یہ لوگ، جی شرف مشتری کا، اور دوسرا یہ کہ ان کے جو ہے نا افق وہ بڑے مطلب وہ پھیلیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اندر وسعت پیدا ہوگی، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو اپرچونٹیز کو سیکھ کر کے ورکیبل ایکٹیویٹی کے اندر لانے کے لیے یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ لیو انٹرپرینیورس جو ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے، جنہوں نے اپرچونٹیز تو دیکھ رکھی تھی، مگر یہ ہے کہ ان کو ورکیبل بنانے کے لیے ریسورسز کی کمی تھی. جی اس ٹائم پیریڈ میں وہ غیبی مدد جو ہے وہ آتی ہے، اور آپ کے قریب لوگ، جو قریبی لوگ ہیں، وہ آپ کی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے، آپ کے پروجیکٹس کے ساتھ جو ہے وہ یس میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کی جو ہرڈلز ہیں ریسورسز سے ریلیٹڈ لیو والوں کی، وہ دور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ کامیاب کاروبار شروع کرتے ہیں. یا اگر لیو والے بچے یا بچیاں جو بھی فارغ التحصیل ہوئے پڑھ کے اور وہ جابس کو دیکھ رہے تھے، پچھلے 3-4 مہینے سے پریشانی میں تھے، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا وقت ہے. بالکل ٹھیک. جو لیو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے جو سٹرین کا باعث تھا بچوں کے رشتے یا بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، ان کے تعلیمی معاملات، جی وہ ٹھیک ہونے کا وقت ہے. جو لیو ہاؤس وائفز ہیں وہ زیادہ توجہ دیتی ہیں بچوں کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو آ جاتا ہے فورتھ ون، وہ آتا ہے ایکویریس. ٹھیک ہے. یہ جو ٹرانزٹ ہے نا نیازی صاحب، یہ ایکویریس اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا لکی ہے. اچھا. ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ طالب علموں کے لیے میں اگر بات کروں گا تو وہ بچے یا بچیاں جو اپنی پڑھائی میں بہت سیریس ہیں، کنفیوژن کا شکار تھے، بہت سارے بچے یا بچیاں، ان کی کنفیوژنس جو ہیں وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد وہ بچے یا بچیاں جو انٹری ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے، جی، یہ ٹائم اس طرح کا آئے گا کہ وہ کامیابی کی طرف جائیں گے. جیسے ہوتا نا انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں یا یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ٹیسٹ ہیں، کوئی جی آر ای دے رہا ہے، کوئی جی میٹ دے رہا ہے، کوئی سیٹ دے رہا ہے، یا کوئی اور انٹری ٹیسٹ ہیں، ان کے لیے، بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اور جو ہے نا مقابلے کا جو امتحان دے رہے ہیں، جی، کمپیٹیٹیو ایگزامس کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ کامیابی ملتی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت سارے جو ایکویریس اسٹوڈنٹس ہیں جن کی اسٹڈی میں گیپ آیا ہوا تھا، جی، they will go back to their studies, they will rejoin, they will restart their studies. اپنی یونیورسٹیز میں، کالجز میں اسٹڈی بریک ختم کر کے ایک پازیٹیو اور مائنڈ فل آف مطلب وہ کیا کہتے ہیں، ارادہ جو ہے وہ لے کے یہ لوگ دوبارہ سے اپنی پڑھائی کو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کامیابی کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ جو لوگ ہیں نا اس کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یا جو پروجیکٹس جو ہیں وہ بناتے ہیں، جن کی کمپنیز ہیں، جو اس کے اندر جو پروجیکٹ رائٹرز ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے. ٹھیک ہے. کامیاب پروجیکٹس جو ہیں وہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد جو کر رہے ہیں نا سائنسی ریسرچ، سائنس کے اوپر جو ریسرچ کر رہے ہیں ایکویرینس، ان کے لیے آؤٹ کمس بڑی پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ یہ چھوٹے یا طویل سفر جو پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور کسی بھی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے، جی، یہ ٹائم جو ہے یہ اس طرح کا رہے گا کہ اس میں یہ ٹریولز کریں گے انشاءاللہ. اور صرف اور ہاں، یہ بہت سارے جو بزنس والے لوگ ہیں نا ایکویریس، جی، یہ بہت سارے نئے بزنس ایگریمنٹس جو ہیں وہ سائن کرتے ہوئے نظر آئیں گے. صرف ایک بات ان کو میں یہاں پہ کہوں گا کہ آپ نے جو بھی ایگریمنٹ کرنا ہے، تحریر کو بہت دھیان سے پڑھیں. ٹھیک ہے. بہت ممکن ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کے خلاف کچھ چیزیں ہیں، اب ان کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک کریں اور اس کے بعد ایگریمنٹ کو سائن کریں. آپ انشاءاللہ فائنینشلی بھی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایکویریس میرڈ لوگ ہیں ان کی زندگی بھی آپ سمجھ لیں، اگر بورڈم کا شکار تھی، کسی قسم کی بھی بوریت کا،
تو اب وہ نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے ایک خوشگوار انداز میں وہ نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو آپ کہنا ہم کہتے ہیں نا یہ جو جوڑے جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، یہ ٹائم پیریڈ جو ہے اگر وہ علاج کر رہے ہیں ان کا علاج کامیاب انشاءاللہ ہوتا ہے اولاد کے حوالے سے، اور اولاد جیسی نعمت جو ہے اس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ کے گھر سے ان کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔